السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین محترم، دور حاضر میں آپ لوگوں نے ایک نعرہ بہت زیادہ سنا ہوگا کہ اتحاد کر لیجئے، ایک ہو جائیے، ایک ہو جائیے، غیر قوم سب ایک ہو گئی، ہم کب ایک ہوں گے، اتحاد کر لیجئے۔ محترم سامعین، یہ نعرہ دراصل دیوبندی اور وہابی جماعت والوں کا دیا ہوا نعرہ ہے، اور اس نعرے کو آج کچھ سنی کہلانے والے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے، اپنے آپ کو سنی تنظیمیں کہنے والے جیسے سنی غیر دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی، یہ بھی اسی کشتی میں سوار ہو کر آج نعرہ لگا رہے ہیں کہ ایک ہو جائیے، اتحاد کر لیجیے۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس نعرے کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ اتحاد کا یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت لگایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک اپنا مقصد ہے۔ آپ دیکھیے، ایک صدی سے وہابی دیوبندی اپنے مسلک و مذہب کا پرچار و پرسار کرتے آ رہے ہیں۔ ایک صدی سے وہابی دیوبندی اپنے عقائد باطلہ کو پھیلانے کی کوششیں کرتے آ رہے ہیں۔ وہابیت پھیلانا، دیوبندیت پھیلانا، یہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی نماز روزے کے نام پر، کبھی حج و زکوٰۃ کے نام پر، کبھی دین اسلام کی تبلیغ کے نام پر، کبھی ملت اور معاشرے کے نام پر، کبھی دنیاوی فوائد کے نام پر۔ مگر علماء اہل سنت کی کاوشوں سے ان فرقہ باطلہ کے ہر ایک حربے کو ناکام کیا گیا۔ اب اس دور میں یہ فرقہ واریت، دیوبندی اور وہابیوں نے ایک نیا حربہ لے کر آئے کہ سنی مسلمانوں کو کیسے اپنے قریب کیا جائے، تو ان کو اتحاد کا ایک نعرہ دیا جائے، اور اتحاد کے نعرے سے کہ ایک ہو جاؤ، قریب کر کے ان کو اپنی وہابیت دی جائے، ان کو دیوبندی بنایا جائے، اور فرقہ باطلہ کو پروموٹ کیا جائے، اور وہابی دیوبندیوں کی وچاردھارا ان کو دی جائے۔ تو حضرات محترم، یہ ایک منصوبے کے تحت نعرہ دیا گیا ہے، اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جب ایک ہو جائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں سنی وہابی دیوبندی نہیں کرنا ہے، مسلک و مذہب کا امتیاز ختم کر دیا جائے، اس کے بعد وہابیت اور دیوبندیت کی وچاردھارا بڑھائی جائے، اور وہابی اور دیوبندی عقائد ان کو سمجھائے جائیں، اور سنی مسلمان بھولے بھالے اہل سنت والجماعت کو دیوبندی بنا دیا جائے۔ معزز ناظرین، ہر دور میں فتنوں نے سر اٹھایا ہے، تو علماء اہل سنت، علماء حق نے اس کا جواب دیا ہے اور اس کی سرکوبی کی ہے۔ پھر باطل چاہے کسی بھیس میں آیا ہو، کسی روپ میں آیا ہو، اس کو بے نقاب کیا گیا ہے، اور مسلمانہ نے اہل سنت کے ایمان و عقیدے کا تحفظ کیا، اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور دین کے رہزن، دین کے ڈاکوؤں سے ان کے ایمان کو بچایا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتحاد کا جو نعرہ ہے یہ غلط ہے اور ایک منصوبے کے تحت لگایا جا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں دیوبندیت اور وہابیت کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے عقائد باطلہ کا پرچار و پرسار ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو سنی دیوبندی نہیں کرتے ہیں، وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں کے لیے، غیر قوم کے لیے ایک ہونا ہے، ملی مسائل میں ایک ہونا ہے، اپنے اپنے مسلک اپنے پاس رکھو۔ تو میاں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ اتحاد کا نعرہ صرف اور صرف یہ حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے ان کا کوئی منصوبہ اور ایجنڈا اور وہابیت کا پرچار و پرسار نہیں ہے، تو مجھے پھر بتائیے کہ جب اہل سنت کی روایات آتی ہے، جب اہل سنت عید میلاد النبی کے جلوس نکالتی ہے، تو پھر یہ اہل حدیث اور دیوبندی کہلانے والے ملا، یعنی کہ طارق جمیل اور طارق مسعود اور ذاکر نالائق، اس جیسے نہ جانے کتنے مولوی برسادی میڈک کی طرح آ کر سوشل میڈیا پر بھونکنے لگتے ہیں
کہ جلوس عید میلاد النبی بدعت ہے، شرک ہے، اور جلوس غوثیہ شرک ہے، بدعت ہے، محرم جو ہے وہ شرک ہے، بدعت ہے، فاتحہ، درود، نیاز، لنگر، اعراس بزرگان دین، یہ سب ان پر جو ہے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ میاں وہی کہوں گا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو اس نعرے کی حقیقت یہی ہے کہ یہ اس نعرے کے پیچھے اپنی دیوبندیت اور وہابیت کا پرچار و پرسار کرتے ہیں اور اس وہابیت اور دیوبندیت کو پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اتحاد کا جو نعرہ ہے، یہ نعرہ دیوبندیوں کا دیا ہوا ہے، یہ نعرہ وہابیوں کا دیا ہوا ہے، مگر افسوس کہ آج کچھ سنی کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتانے والے، نام نہاد سنی غیر دعوت اسلامی اور نام نہاد غیر دعوت اسلامی والے اس طرح کی تنظیموں نے آج یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ ایک ہو جائیے، ایک ہو جائیے۔ اب ان صلح کلڈیوں سے پوچھو کہ آپ اتحاد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کا بھی کوئی مقصد ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جان اور ہمارے مال کی حفاظت ہو۔ تو حضرات محترم، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ آپ اتحاد کرو گے تو آپ کی جان بچے گی، آپ اتحاد کرو گے تو آپ کا مال بچے گا۔ معزز ناظرین، اتحاد کرنے سے، ایک جا ہو جانے سے، متحد ہو جانے سے اگر جان بچ جاتی تو 1947 میں زنا کی قیادت میں جو اتحاد کیا گیا تھا، اس اتحاد سے لاکھوں اربوں مسلمانوں کی جان بچ جاتی، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1947 میں مسلمانوں کی لاشوں سے ٹرین کی بوگیاں بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! معلوم کیا ہوا؟ پتہ کیا چلا؟ کہ اتحاد سے نہ تو جان بچے گی نہ مال بچے گا۔ ہاں، جان اور مال بچانے کی ایک صورت ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو جائے اور ایمان بچ جائے تو اس کی برکت سے جان بھی بچ جائے گی اور مال بھی بچ جائے گا۔ حضرات محترم، اس سلسلے میں سلطان المناظرین، غیظ المنافقین، فرزند روحانی، خلیفہ اعلیٰ حضرت شیر رضا حضرت علامہ و مولانا ابو الفتح مفتی محمد حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان کا ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ نبی مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور فاتح کشمیر حضرت علامہ و مولانا مفتی مناہل رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی نے مجھ سے بیان کیا۔ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت سرکار شیر پیش علیہ سنت کا واقعہ کہ 1947 میں آپ جب حالات ہندوستان کے بگڑے ہوئے تھے اور ملک ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اپنے مکان، اپنے دکان، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر وہ جا رہے تھے۔ پیلی بھیت شریف میں حضور مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، ایک پریوار رہتا تھا۔ انہوں نے بھی پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا اور سامان پیک ہو گیا، مکمل تیاریاں ہو گئی کہ ان قریب تھا کہ بس سفر کو نکلنے والے ہیں۔ سوچا کہ آخری مرتبہ حضور سرکار شیر پیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے، سلام دعا ہو جائے۔ سامان باہر نکالا اور حضرت سے ملاقات کے لیے وہ لوگ چلے۔ حضرت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ آئے، سلام دعا کی اور کہا کہ حضرت اب ہم جو ہیں پاکستان کے لیے کوچ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت سلطان المناظرین ہیں، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کی عمر میں آپ کو اپنا نائب بنا کر میدان مناظرہ میں بھیجا تھا۔ تو سبحان اللہ، وہی جلوے، سبحان اللہ، سلطان المناظرین آپ نے فرمایا اچھا جا رہے ہو تو پاکستان کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو ملاقات کے لیے آخری سلام و دعا کے لیے آئے تھے حیران ہو گئے، تعجب خیز ہو گئے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، پاکستان کے خدا کو سلام کہنا؟ حیرت میں تھے۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں، پاکستان کے خدا کو میرا سلام کہنا۔
پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضور سیدنا سرکار شیر بیشر سنت مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو خدا تمہیں پاکستان میں بچائے گا وہی خدا تمہیں ہندوستان میں بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ وہ سرکار شیر بیشر سنت کے چاہنے والے انہوں نے اپنا سامان واپس گھر میں رکھا اور گھر میں ہو گئے اور کہا کہ بس اب انشاءاللہ تعالی یہیں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے۔ اور ناظرین محترم، جان و مال کی حفاظت یہ باطل فرقے وہابی دیوبندیوں سے اتحاد کرنے پر نہیں بچے گی، بلکہ جان و مال اگر بچے گا تو وہ خدا کی قدرت اس کے اختیار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے رحم و کرم سے بچے گا، ایمان کی برکت سے جان بچے گی۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو فرما دیا گیا کہ کشتی تیار کیجئے، جو لوگ کشتی پہ سوار ہوں گے اعلان کر دیجئے۔ آپ نے اعلان کیا، جو کشتی پر سوار تھے وہ بچ گئے، اور جو خرافات اور لامذہبیت اور ملحد جو قسم کے لوگ تھے جو نہیں آئے وہ سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ جان اور مال اسی وقت بچے گا کہ جب آپ پرہیزگاری کرو گے اور فرقہ باطلہ سے دوری اختیار کرو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بستی سے دوری اختیار کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے بستی سے دوری اختیار کی، جدا ہو گئے، اس کشتی میں سوار ہو گئے، تو ان کی جان بھی بچی اور مال بھی بچا۔ تو حضرات محترم، اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ اور ان بد عقیدوں، بد مذہبوں، وہابی دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ۔ آپ کی جان بھی بچے گی، آپ کا مال بھی بچے گا، آپ کا ایمان بھی بچے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔